الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر او کما قال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس حدیث پاک میں اسی دنیا کے بارے میں فرمایا کہ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور یہی دنیا کافر کے لیے جنت ہے۔ آگے کی جو جنت ہوگی، جو مرنے کے بعد مسلمانوں کو جو ملنی ہے، ہمیشہ ہمیشہ والی جنت، جس کا وعدہ اللہ رب العزت نے متقین کے ساتھ فرمایا، وہ حقیقی جنت ہے، وہ صرف اور صرف مسلمان مومنوں کے لیے ہے۔ یہ جو فرمایا جنت الکافر کے کافر کے لیے جنت، یہ اس جہان کی بات ہے کہ یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، مرنے کے بعد والی حقیقی جنت جو ملے گی وہ کافروں کو نہیں، وہ صرف مسلمانوں کو ملے گی۔ اب اس حدیث کا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، اس کا کیا مطلب ہے، محدثین نے اس کے کچھ مطلب بیان فرمائے۔ نمبر 1 کہ مومن کے لیے دنیا کی زندگی ایسے سمجھیں قید خانے کی طرح ہے، یعنی جس طرح قیدی آدمی اپنی زندگی بالکل آزاد ہو کر اور اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتا، تو اسی طرح ایک مومن مسلمان دنیا میں اپنی زندگی آزاد ہو کر اور اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتا، بلکہ ہر معاملے میں اللہ کے حکم کو سامنے رکھتا ہے۔ یہ ہے الدنیا سجن المؤمن، کہ مومن کے لیے گویا اس طرح دنیا کی زندگی قید خانے کی طرح ہے۔ یا بعض نے الدنیا سجن المؤمن اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ جس طرح کوئی قیدی آدمی قید میں پڑا ہو، جیل خانے میں پڑا ہوا ہے، تو وہاں جیل خانے میں آدمی جی نہیں لگاتا کہ اس کا وہاں پر دل لگ جائے اور اس کو وہ اپنا گھر سمجھنا شروع ہو جائے، ایسی بات نہیں۔ تو جیسے قیدی آدمی جیل خانے میں اپنا جی نہیں لگاتا اور اس کو اپنا گھر نہیں سمجھتا، تو اسی طرح مومن بھی دنیا میں دل نہیں لگاتا، دنیا کے اندر اپنا جی نہیں لگاتا۔ یہ ہے دنیا سجن المؤمن کا مطلب۔ یا بعض علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مومن آدمی مسلمان جنت میں داخل ہو جائے گا اور وہاں کی نعمتوں کو دیکھے گا، تو اس وقت اس کو یہ دنیا قید خانہ معلوم ہوگی کہ میں تو گویا ایک قید خانے کے اندر تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے راحت نصیب فرما دی اور ہمیشہ ہمیشہ کے مزے میں آ گیا ہوں۔ دوسرا ہے وہ جنت الکافر، کافر کے لیے دنیا کی زندگی جنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر دنیا میں آزاد ہو کر زندگی گزارتا ہے، جس کام کا تو میں عرض کر رہا تھا
کہ جس کام کا جب دل چاہا کر لیا اور وہ اسی دنیا کو اپنا گھر سمجھتا ہے، جس طرح مومن جنت کو اپنا گھر سمجھتا ہے، اپنا مسکن، اپنی رہائش کی جگہ سمجھتا ہے، کافر دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ اس کا یہ مطلب بیان فرماتے ہیں کہ کافر اپنا مقصد زندگی دنیا کے حاصل کرنے کو بنا لیتا ہے اور دنیا کی لذتوں، دنیا کی شہوتوں کو جمع کرنے میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ وہ سب کچھ اسی دنیا کو سمجھنے لگ جاتا ہے۔ یہ ہے وجنت الکافر کہ گیا سب کچھ اس دنیا کو سمجھا ہوا ہے، اس طرح وہ اس کے لیے جنت بنی ہوئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اور یہ اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، اور اس کے لیے وہی جمع کرتا ہے جس کو کوئی عقل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، کہ حق کے طلب کرنے والے آدمی کو خطاب ہے گویا کہ تجھے ان کافروں کا دنیا میں چلنا پھرنا مغالطے میں نہ ڈالے، دھوکے میں نہ ڈالے، یہ چند دن کی بہار ہے، پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ مأواہم جہنم، پھر ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ بہت بری آرام کی جگہ ہے۔ یعنی کافر جو دنیا میں ادھر ادھر تجارت وغیرہ کر کے دنیا کماتے ہیں اور اکڑتے پھرتے ہیں، مسلمان کو چاہیے کہ ان سے دھوکہ نہ کھائے، یہ صرف چند دن کی بہار ہے بس۔ اگر ایک شخص کو صرف 2-4 دن کے لیے، 8-10 دن کے لیے پلاؤ، قورمے، اچھے اچھے کھانے، وہ کھانے کھلانے کے بعد پھر آدمی کو مستقل ایک قید میں ڈال دیا جائے تو وہ کیا خوشی نصیب ہوگی اس کو؟ خوش تو وہ آدمی ہے جو تھوڑی سی محنت اور تکلیف اٹھا کر ہمیشہ کے لیے اعلیٰ درجے کی راحت اور سکون کو حاصل کر لے، وہ آدمی خوش نصیب ہے۔ تھوڑے سے مزے اٹھا کر ہمیشہ ہمیشہ قید میں چلا جائے، ہمیشہ ہمیشہ عذاب کے اندر رہے، وہ تو کوئی آرام نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے کیا ہوں گے؟ باغات ہوں گے، ان کے لیے ان باغات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس میں وہ کیا؟ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی۔ یہ وہ مہمانی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی، علماء فرماتے ہیں اس لیے کہا کہ مہمان کو اپنے کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں کرنی پڑتی۔ مہمان جیسے عزت کے ساتھ آرام سے بیٹھا رہتا ہے، ہر چیز اس کو تیار ملتی ہے، تو اس طرح نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہوگی، مہمانی ہوگی، یہ تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کیا مہمانی ہے، کیا اعزاز ہے۔ اور یہ چیزیں وما عند اللہ خیر للابرار، اور فرمایا جو چیزیں اللہ کے پاس ہیں نیک بندوں کے لیے وہ بہت بہتر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو شخص دنیا کو قید خانہ سمجھ کر رہے اور اپنے مالک اور خالق اللہ رب العزت کی ذات کو اپنا، اس کے دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خیال رہتا ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد ہر وقت دل میں رکھتا ہو، تو ایسا آدمی زندگی کا ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غلط قدم اٹھ جائے اللہ کی نافرمانی میں اور وہ ہمیشہ کی سزا میں نہ چلا جائے۔ تو فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے اس طرح قید خانہ کہ مومن اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتا، بلکہ وہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اور جو شخص دنیا ہی کو اپنا سب کچھ بنا لے، دنیا ہی کو اپنی جنت بنا لے اور یہیں اپنی پوری خواہشات کرنے، ساری کی ساری خواہشات یہاں پوری کرنے کی کو فکر میں لگ جائے، آخرت سے بالکل غافل ہو کر بیٹھ جائے، تو ایسا آدمی تو پھر یہاں صرف چند ایک دن گزار کر جو زندگی فانی زندگی ہے گزار کے پھر وہ تو ہمیشہ کے عذاب میں چلا جائے گا۔ بہرحال مختصر سا اس حدیث کا مفہوم بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، فرمایا دنیا یہی دنیا گوئے جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور یہی دنیا جو ہے یہ کافر کے لیے جنت ہے۔ لیکن حقیقی جنت وہ صرف مومنوں کے لیے ہوگی، صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی، اور حقیقی جو جنت ہے مرنے کے بعد جو ملنی ہے وہ کافر کے لیے نہیں ہوگی، کافر کے لیے صرف اور صرف دوزخ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔